اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھ لوں نا، بس فائنل پوچھوں تاکہ یہ موضوع بھی کلیئر ہو نا، کیونکہ اس پہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس میں، اور جوادی صاحب کی باتیں وغیرہ سن تو حضرات پھر ایک بات فائنل یہ اب یہ بتائیں، جیسے انجینئر محمد کہتے ہیں وہ کو دعوت دیتے ہیں، آپ میرے پہ اعتراضات جب کرتے ہیں نا، جب میں کوئی موقف کرتا ہوں تو آپ مقدمہ لے جاؤ عدالت میں لے جاؤ، آپ امریکہ بیٹھے ہیں، امریکہ کے چیف جسٹس کے سامنے مقدمہ پیش کر دو، وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ مسلمان ہے، آپ اس کے سامنے مقدمہ رکھو کہ بھائی ہمارے پاس کون کہتا ہے؟ ابان بن ربی یاش اس کا ربی ہے، اور جناب ابان بن ربی یاش جو ہے وہ شیعہ سنی دونوں میں اس کے اوپر جرم موجود ہے، اور وہ الزام لگا رہے ہیں، اور پہ لگا رہے میں مولا علی علیہ السلام نے جناب قبول بھی کیا جیسے بھی کیا، اور یعنی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور پھر ان کی بیٹی کا رشتے والی بات بھی حضرات کرتے شیعہ سنی دو کتابوں میں موجود ہے، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ والی بات سنی شیعہ دونوں میں، تو چیف جسٹس کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ الزام جھوٹ ہے، یا کم از کم بینیفٹ ان خلفاء کو دے دیں، ان پہ الزام ثابت نہیں ہے، اتنا بڑا الزام۔ او بھائی آپ پتہ نہیں کس وادی میں ہے، جو باتیں آپ کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں، تو پھر آپ نا یہ تو بہت ظلم کی بات ہے ہم پر نا۔ مثلا میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں 10 دفعہ کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اجازت دیں بھائی، وہ آپ کو آپ نے یہ ام کلثوم والی بات نا آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے، ہم نے اس کا جواب دے دیا، آپ کو روایات بھی دکھا دی کہ یہ زبردستی کی شادی تھی، پر شادی ہوئی بھی نہیں۔ پھر اگر مان لیا کہ شادی ہوئی بھی ہے تو یہ تو ثابت ہے کہ ہمارے نزدیک وہ زبردستی کی شادی تھی اور ظلم کی شادی تھی، تو جب پھر آپ کیسے دوستی ثابت کرتے ہیں؟ نہیں میری تو آپ سے بات نہیں ہے سر اس پہ، تو وہ میرے دوسروں نے پوچھا ہے نا، وہ کئی دفعہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے، تو پھر اس سے دوستی کیسے آپ لوگ ثابت کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، جب ہاں اس کا جواب ہم ایک دفعہ دے چکے ہیں بھائی، وہ ام کلثوم کے متعلق سلام اللہ علیہا کے متعلق آپ ہمارے کلپس سرچ کریں آپ کو مل جائے گا، وہ کافی مشہور کلپ ہے، لوگوں نے دیکھا، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، شاید آپ نے پوچھا تھا کسی اور نے پوچھا تھا، کئی دفعہ ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا، بہرحال اس کا جواب موجود ہے، اس سے کوئی دوستی ثابت نہیں ہوتی۔ اوکے جناب، نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی آپ نعوذ باللہ کیسے بے بسی ثابت کر سکتے ہیں کہ نکاح بھی زبردستی ان کو مجبور کر دیں، نعوذ باللہ خلافتیں بھی ان کو نعوذ باللہ قبول کرنی پڑ جائیں زبردستی، اور دوسری طرف اتنے بڑے الزامات کہ وہ شہادتیں والے واقعات اور سارے الزامات شیعہ ان پہ لگا رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ گورے کی عدالت میں لے جاؤ، گورا کہے گا یار میں نہیں مانتا ہوں، یہ چیزیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہیں نظرات۔ گورے کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن گورا سے بڑا قرآن ہے، قرآن بڑا ہے یا گورا قرآن بڑا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون بڑا ہے؟ نہیں قرآن کا فیصلہ تو پھر ہر مسئلہ اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا نا۔ نہیں میں آپ دیکھیں، اگر قرآن آپ کو پسند، اگر ہم نے غلط ترجمہ کیا، غلط بتایا، تو پھر آپ کہنا وہ غلط ہے، وإلا اگر قرآن صریح کہہ رہا ہے تو صحیح ہوگا نا۔ بالکل قرآن پہ تو اتفاق ہے، قرآن پہ اتفاق ہے الحمدللہ، قرآن پہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی افضل ہوتا ہے یا صحابی؟ آپ لوگوں کے نزدیک، انجینئر کے نزدیک، آپ لوگوں کے نزدیک کون افضل ہے؟ نبی افضل ہے، انبیاء افضل ہوتے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے نا، بے شک۔ ہاں اوکے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید، اور آپ لوگوں کے نزدیک تو نبی جو ہے وہ اس سے بھی افضل ہے نا، اہل بیت سے بھی افضل ہے، انبیاء افضل ہیں ان سے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جی اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے سر۔ جی دیکھیں، یہ قرآن مجید ہے عزیزو، سورہ مبارکہ ہود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَاءَ قَوْمَهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ۔ اب آپ جا کے اس کو پوچھ لیں، انجینئر سے پوچھیں، جن سے بھی پوچھنا ہے کہ اللہ یاری نے غلط ترجمہ کیا ہے صحیح ترجمہ کیا۔ وَجَاءَ قَوْمُهُ، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آ گئے، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بہت شوق سے اور بہت دوڑ کے آئے، ان کو کیا پتہ چلا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ ملائکہ ان کے گھر آئے ہیں، وہ انسانوں کے شکل میں آئے تھے، خوبصورت لباس میں، خوبصورت شکل میں، ملائکہ نورانی، تو وہ بدفعل قوم تھی، تو وہ دوڑ کے آ گئے کس کی طرف؟ کیونکہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ہے، ان کے گھر کی طرف۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ لوگ ایسی بدفعل قوم تھی کہ بہت ہی بری فعل انجام دیتے تھے۔ بری فعل ان کا کیا تھا کہ ان کے شہر میں جو بھی مہمان آتے تھے وہ ان کو ریپ کرتے تھے، ریپ ان کی عادت تھی، وہ آپس میں تو کرتے تھے لواط، وہ تو الگ بات، جو لوگ آتے تھے ان کے شہر سے گزرتے تھے، کوئی تجارت سوداگری، ان کو کسی بہانے سے وہ ریپ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مردوں کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، جب حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھے، پورا قوم آیا ہوا ہے کہ کیا ہے، دروازے پہ آئے ہیں کہ ہم اندر آتے ہیں آپ کے مہمانوں کے ساتھ ریپ کرنے کے چکر میں، ٹھیک ہے نا، کہا کہ میرے بیٹیوں کے ساتھ کر لو،
میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہن اطہر لکم، یہ تو بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، لواط نہ کرو. فاتقوا اللہ، اور ہمارے نزدیک اس کی بلکہ جماعت عمریہ بھی یہی کہتے ہیں ان کے علماء کہ ان کی اپنی بیٹیوں کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے قوم کی بیٹیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ آپ ہماری قوم میں جو ہیں بیٹیاں ہیں، اور نبی جو ہے قوم کا باپ ہے، بزرگ ہے، تو قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح ہو جائے حلال طریقے سے، تو گناہ نہ ہو جائے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک جوان مرد آدمی، ایک شخص جس میں مردانگی ہو نہیں ہے؟ کہ تم ایک میں بوڑھا انسان ہوں، میرا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، میں ایک اکیلا اس گاؤں میں رہتا ہوں، اس شہر میں رہتا ہوں، صرف میری 2 بیٹیاں ہیں، تم سب آئے ہو میرے گھر کے سامنے، گھر کا تم نے گھیراؤ کیا ہے، اور دروازے پہ آئے کہ دروازہ کھول دو. کیوں کھول دوں؟ تاکہ تم آ کے میرے مہمانوں کے ساتھ لواط کرو، اس کو ریپ کرو. تو تم میں ایک مرد آدمی نہیں ہے. اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کمزور بنایا ہے. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. انہوں نے جواب دیا کہ تجھے تو پتا ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں سے کوئی لین دین ہے ہی نہیں، بیٹیوں سے ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے. وانك لتعلم ما نريد، تجھے پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو لواط چاہتے ہیں، ہم تو ہوموسیکشوالٹی چاہتے ہیں. قالوا ان لو بكم قوة او آوي الى ركن شديد. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی کہ تم سے لڑتا، یا میں پناہ لیتا ایک محکم گوشے میں پناہ لیتا. اچھا، تو یہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کے انا رسول ربک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم تیرے پروردگار کے رسول ہیں، تو ڈرو نہیں، یہ ہم ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. وہ اندر آ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پھر مبارک سے ان کو مارا اور وہ سب اندھے ہو گئے. ٹھیک ہے نا، اور وہ گھومتے تھے اور کسی ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. تو دیکھا آپ نے عزیزو کہ ایک نبی ہے، آپ کے نزدیک وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل ہے، معصوم بھی ہے. ان کی بے بسی کا یہ اندازہ ہے کہ ان کے گھر کو گھیراؤ گیا ہے، ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، کفار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دیں تاکہ ہم آپ کے مہمانوں کو ریپ کریں. یہ بے حیائی ہے ان کی. اور حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ تم جا کے شادی کر لو، نکاح کر لو، بیٹیوں سے شادی کر لو، یعنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر کہتے ہیں آپ میں ایک جوان مرد آدمی نہیں ہے، اور تلوار نہیں اٹھاتے، لڑتے نہیں، کہتے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو تم یہاں پہ اگر عیب ہے بے بسی، تم کہتے ہو کہ شیعوں نے اہل بیت علیہ السلام کو بے بس بنا دیا. وہ تاریخ ہے، جب لوگ حق کا ساتھ نہ دیں، لوگ ظالمین کا ساتھ دیں، تو اہل حق کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو بے بس نہیں بنایا، اور یہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے رہ گئے، لوگوں نے ان کو شہید کیا، یا حضرت ہارون علیہ السلام اکیلے رہ گئے، سب بنی اسرائیل انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور سامری کا ساتھ دیا. یہ کوئی عیب نہیں ہے ان میں. یہ عیب اگر ہے تو قوم میں ہے، ان کے مخالفین میں ہے. اگر صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا ہے اور ظالمین کا ساتھ دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام اکیلے رہ گئے، تو یہ کوئی اہل بیت علیہ السلام میں عیب نہیں، یہ صحابہ میں عیب ہے. اور یہ نہ شیعوں کے لیے کوئی عیب ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے. تم ایک نبی کے متعلق قرآن میں حضرت لوط کے متعلق علیہ السلام کے متعلق جب سب مسلمین کوئی بھی شک بھی کرے اس بات کی صدق پر تو وہ کافر ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت بھی رد کرو تو کافر. ٹھیک ہے نا. قرآن کے تو کئی آیات ہیں اور صراحت کے ساتھ ہے، اور اس میں اتفاق ہے شیعہ سنی کا کہ اس کے قرآن کا یہی آیات کا یہی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. جب وہاں پہ ایک نبی کا اس طرح آپ دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ ان کو اس طرح بے احترامی ہوتی ہے، توہین ہے، تحقیر ہے، نستجیر باللہ، ان کی اس طرح تذلیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عجیب قرآن ہے، قرآن نے انبیاء کو اس طرح کیا ہے، ان کو ذلیل بنایا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے. جو جواب تم وہاں دو گے ہم یہیں پہ دیتے ہیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق. اگر وہاں پہ کس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے نہیں لڑا ہے، جو بھی دلیل حضرت لوط علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا نا، نہیں لڑا ہے کفار سے، وہی دلیل ہمارا یہی پہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، وسیع کے لیے، کہ وہاں پہ اگر نبی نہیں لڑے ہیں تو یہاں پر وسیع نہیں لڑے. وہی دلیل ہے. جو تم جواب وہاں پہ دو گے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق، وہی جواب ہم سے لے لو یہاں پر، وہی ہمارا ہی جواب ہے. سمجھ میں میں آئی؟ یہ وہی ہماری جواب ہے حضرت امیر علیہ السلام کے متعلق. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جو جواب آپ نے دیا ہے نا اسی میں جواب چھپا ہے نا جی. آپ نے خود بتایا کہ اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا. ادھر انجینئر صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے یہ پوچھ کے بتائیں علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے
کہ ان لوگوں پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اللہ پاک نے ایسی عزت دی کہ انہوں نے کیسر و کسرا کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینکا، اور مسلمانوں کی خلافت کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے. تو ہم یہ بات کیسے مانیں؟ دنیا میں بہت ظالم ہے. اللہ نے بھی ان لوگوں کی مدد کی. نہیں دیکھا، نہ لڑنے میں تو بات مساوی ہے نا، کہ حضرت امیر علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا، لوط علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا، دونوں نے تلوار. یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بات صحیح ہے، تلوار نہیں اٹھایا. بعد میں صحابہ کو مہلت دیا گیا ہے، برباد کر دیا، ٹھیک ہے، بہت صحابہ کو مہلت دیا گیا ہے، اور جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو مہلت نہیں دیا گیا. اور اس میں تعجیل عذاب اس لیے تھا کہ صحابہ میں جو تھے اس طرح جو لواط کرتے تھے نا، وہ لواط اس طرح نہیں تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی. کیا اگر صحابہ میں، انجینئر صاحب میں جواب دیں، صحابہ میں بھی یہی کرتوت تھا جو قوم لوط میں تھا، کہ قوم لوط اپنے مہمانوں کو ریپ کرتے تھے، قوم لوط مرد پہ چڑھتے تھے، عورت پہ چڑھتی تھی. اگر یہ تھا تو صحابہ پہ بھی عذاب ہونا تھا. عذاب تو اس فعل کے لیے آیا، وَإِلَّا بہت سارے لوگ تھے جن پہ ہزاروں سال تک عذاب نہیں آیا. حضرت نوح علیہ السلام کا قوم ہے، ان کو کتنی مہلت ملی ہے، الا ماشاء اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کو کتنی، ان پہ آخر تک عذاب نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قوم ہے انہوں نے ایمان نہیں لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، پھر ابراہیم علیہ السلام بھاگ گئے وہاں سے، ہجرت کی، فلسطین چلے گئے، ان پہ آخر تک عذاب نہیں آیا. قوم لوط پہ جو عذاب آیا ہے میرے بھائی، وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگ اتنے بدعمل تھے، اتنے بدعمل تھے کہ ان کے بدعملی کا کوئی آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے نا، کہ وہ تو کلم کلا دن دہاڑے ایک مرد پہ چڑھتا تھا، مہمانوں کو ریپ کرو، عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرو. اس لیے وہ اللہ اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم تھا، اسی زمانے میں ان پہ عذاب نہیں آیا. وہ بھی کافر تھے، یہ بھی کافر ہے. ان پہ جو تعجیل عذاب ہوا ہے، عذاب جلدی آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ ان میں جو بدفعلی تھی وہ علنن تھی، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل نہیں دیا. صحابہ کی بات کرتے ہیں، اب ہم تو نہیں کہتے کہ صحابہ آپس میں اس طرح کے وہ ریپ کرتے تھے مردوں کو، وہ تو اگر کرتا بھی ہوتے تو بھائی وہ ہمیں نہیں پتا. بہرحال اس طرح جو قوم لوط کی جو اس طرح جو بدفعلی تھی وہ ان میں نہیں تھی صحابہ میں اس طرح علنن. تو اس لیے اگر تعجیل عذاب نہیں ہوا تو اس لیے ہے اس کی وجہ. اور بولو. نہیں، وہ جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جب ان سے بات ہوئی ہے نا اس بارے میں، وہ کہتے ہیں جی یہ پتہ کر کے بتائیں کہ اللہ پاک نے بعد میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ پاک آپ کو غلبہ عنایت فرمائے گا، تو وہ ان کے ادوار میں کیسے غلبہ عنایت فرمایا کہ پھر تو نعوذ باللہ اگر اتنے مظالم بقول حسن اللہ یاری صاحب کے انہوں نے نعوذ باللہ کیے ہوئے تھے، تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. ان کو اللہ پاک اتنے مقامات دے کہ کیسر و کسرا کے تخت یہ جو ہیں جو آپ سے وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا وہ ان کے آدمی پورے کر رہے اللہ پاک. ہم نہیں کہتے کہ جو اس کی وہ کہتے ہیں کیا لاجک بنے گی. اللہ تعالیٰ نے جو غلبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دیا ہے وہ صحابہ کے دور میں حاصل ہوا ہے. صحابہ کے دور میں حاصل نہیں ہوا، وہ آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام کے دور میں حاصل ہوگا، جب پوری دنیا میں ان کا حکومت ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے دور میں حاصل ہوا ہے، ہم بالکل نہیں مانتے. صحابہ کے دور میں صحابہ کو حکومت ملی ہے، انہوں نے اسلام کی تحریف کی ہے، اور انہوں نے اسلام کو ایک مسخ چہرے پر اپنی حکومت کے لیے انہوں نے کچھ ملکوں پہ قبضہ کیا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو. لیکن وہ وعدہ جو نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ تو مرذاتی طور پہ اللہ کی خاص مدد سے قبضہ ہوا ہے، پر مسلمانوں کی تو پاور نہیں تھی قبضہ کرنے کی. یہ تو اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ تھی. چنگیز خان بھی جو ہے نا منگولیا، ان کے ساتھ تو کیوں تھی ان کے ساتھ؟ اگر نعوذ باللہ اتنے مظالم انہوں نے ڈال دیے تھے بقول علامہ حسن علی غری صاحب کے. آپ کہتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مجھے اس کا جواب بتائیں. جی میں دیتا ہوں. یہ ایک ادعا ہے کہ اللہ نے ان کی خاص تائید کیا، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے ان کی تائید کیا. یہ تو کوئی نہیں ہے، صرف فتوحات حاصل ہوئے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ان کی خاص تائید ہے. دیکھیں فتوحات اگر آپ دیکھیں تو چنگیز خان جو تھا مغلوں کا ایک قبیلے کا سردار کا تھا، چھوٹا سا سردار، بالکل وحشی. اس نے پہلے پورے چائنا پہ قبضہ کیا ہے، پورے چائنا پر. اس کے بعد پورے ایشیا پہ اس نے قبضہ کیا ہے، کہاں تک؟ پولینڈ تک، یعنی ماسکو بھی فتح کیا ہے. اس کے بعد جو ہے اس سے آگے جا کر پولینڈ جو بالکل یورپ کے دل تک ہے وہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا. اس طرف یہ بر صغیر کے طور دریائے سندھ تک انہوں نے فتح کیا تھا، اور آگے جا کر مصر تک. آخر پر انہوں نے ان کے مغلوں کی فوج کہاں تک پہنچی تھی؟ مصر تک پہنچی تھی. یہ لوگ مصر تک پہنچے تھے، یعنی پورا یہ شام عراق فتح کیا تھا ان لوگوں نے. تو ایک چھوٹا سا قبیلہ، وحشی قبیلہ، جن کے پاس نہ علم ہے نہ تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے پورے، یہ تو صحابہ سے بھی ان کی فتوحات زیادہ ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ کی خاص مدد ہے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے. یہ تو سب کو حاصل ہوتا ہے دنیا میں. تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن مجید کا حکم ہے کہ یہ جو ظاہری حکومت ہے ہم لوگوں کے درمیان اس کو بالترتیب کبھی اس کو دیتے ہیں کبھی اس کو عطا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کسی کو حکومت ملی اس کی حکومت پھیل گئی. اب امریکہ جو ہے پوری دنیا پہ اس کا قبضہ ہے، پوری دنیا پہ. دنیا کے جتنے ملک ہیں، آپ فلپین دیکھیں، تھائی لینڈ دیکھیں،
اللہ آپ کا بھلا کرے، یورپ، جرمنی وغیرہ سب امریکہ کی بات سنتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے؟ نہیں، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ تعالیٰ حکومتیں مختلف ملکوں کو مختلف لوگوں کو دیتے ہیں، عطا فرماتا ہے اور بعد میں ان سے چھین لیتا ہے، حکومتیں بڑھتی ہیں، حکومتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے خلیفے ہیں۔ بھائی اللہ کے مورد تائید کون ہے، اس کا حکومت سے نہیں پتہ چلتا کہ کس کی حکومت بڑی ہے، کس کو فتوحات زیادہ ملی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے موافق ہوا حکومت نہ بھی ہو تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ حکومت کوئی اس کو نہ بھی مانے، نہ ایک فرد بھی نہ مانے تصدیق، پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا حجت ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے موافق نہ ہو، پوری دنیا پہ حکومت بھی کرے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کی تائید اس کو نہیں ہے۔ اللہ کی تائید اس چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی، کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، کس کے پاس فوج زیادہ ہے، یہ کیا بکواس لے کے آئے ہو تم لوگ؟ اور حکم کرو جناب۔ اچھا بس فائنل بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے، جب آپ کی میرے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، مفتی مشکور صاحب سے بھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہرگز یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے چلو اس آیت تک پہنچو پھر آگے بھی پڑھو، بلکہ ممکن ہے کہ ایک آیت اسی صورت کے اندر موجود ہے، اوپر تلے اس کے کوئی دیگر موضوعات چل رہے ہیں، لیکن ایک خاص آیت کا بالکل الگ سیاق و سباق ہو، اس کا ایک بالکل الگ شان نزول ہو۔ آپ نے یہ فرمایا تھا نا؟ یہ ممکن ہے، جی ہاں یہ ممکن، ہم نہیں کہتا کہ یہ ہر جگہ یہیں پر ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ ابھی جو میرا یہ سوال جواب ہوا ہے نا علامہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب مناظر اعظم میں پاکستان سے، انہوں نے بھی تقریباً ہر سوال کے جواب میں یہی بات فرمائی ہے، وہ ابھی آپ ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ یہ بات جب انجینئر محمد علی مرزا جلمی بھائی اور علامہ کاشف علی صاحب جو مفتی ساغر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور دیگر بھی بعض اہل سنت سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے جی کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ بات کہنی کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سمجھنے کے لیے شان نزول کا نعوذ باللہ محتاج ہے۔ انجینئر صاحب نے لفظ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں اس کی ریزن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک احادیث ہے نا، ہم ان کے حدیث نہیں ہیں۔ انجینئر صاحب نے کہا ہم ان کے حدیث نہیں ہے، نہ مفتی ساغر صاحب ان کے حدیث ہے، نہ کاشف صاحب ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالاتفاق مسئلہ ہے کہ حدیث کا جو علم ہے آپ جتنی بھی تحقیق کر لیں لیکن اس میں تو ایک مکتب فکر میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اور شیعہ سنی کی تو کتابیں ہی الگ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو بیسیکلی جو چیز ہے وہ جو کامن بانڈ ہے وہ ہے ہی قرآن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات اگر مان لیں نا کہ شان نزول پہ بحث ہوگی اور جناب سیاق و سباق کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا بعض آیات میں، اور غامدی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی قرآنسٹ لوگ، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بات بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس طرح تو آپ نعوذ باللہ قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ نہیں آ سکتا آپ کو، کیونکہ شان نزول تو جب آپ ڈھونڈیں گے تو اس میں تو اختلافات پائے جائیں گے، روایات پہ اختلافات ہوں گے، راویوں پہ اختلاف ہوں گے، شیعہ سنی کے اختلاف ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق کو اہمیت دیں، نہ کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا قائل کریں کہ نعوذ باللہ یہ سمجھ ہی نہیں آپ کو آ سکتا اور آپ راویوں کو کنگالتے پھریں۔ تو اس پہ آپ اپنی ایک رائے دے دیں سر۔ دیکھیں پہلی بات ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ تو بالکل علماء کے اقوال کے خلاف ہے یہ، اور بالکل یہ جاہلانہ بات ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ضعیف احادیث کو لے لیں کہ ضعیف احادیث میں کیا شان نہیں، وہ کہتے ہیں نا ترتیب آپ سے وسلم نے رکھوائی ہے نا، وہ کہتے ہیں جو ترتیب موجود ہے نا یہ ترتیب اوپر۔ اجازت دیں، پہلی بات تو یہ کہ شان نزول جو ہے، شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو حماقت ہے، یہ تو ایک جاہلانہ بات ہے کہ نبی کے اللہ تعالیٰ نے کس موقع پر کس مسئلے کے لیے فلان آیت کو کس کے خطاب میں کس کے سوال کے جواب میں بھیجا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، آیت کے معنی پتہ چلتا ہے، اس کا مطلب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل جاہلانہ بات ہے، یہ یعنی کہ فلان آیت کس کے شان میں نازل ہوا ہے، فلان آیت کس کے شان میں نازل ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ کیوں ایسے کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ ایسا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سورج نہیں چمکتا، یعنی ایک بدیہی بات کے آپ انکار کریں ہم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ شان نزول کے متعلق ضعیف احادیث کو لے لیں، کہ جو متنازع بات ہے ضعیف ہو اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو سچی احادیث ہے، متواتر احادیث ہے، فریقین کے احادیث ہے کہ فلان آیت فلان شخص کے متعلق نازل ہوا ہے، اس کا انکار کرنا، اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے، حدیث کی مخالفت ہے، اور یہ بالکل ایک تعصب والی بات ہے، اور ہم اس کی وجہ سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی آیت تطہیر آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، اور آپ کسی نہ بھی کسی وجہ سے اس کو ازواج کے متعلق ملحق کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے روایات کو چھوڑتے ہیں کہ روایات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتواتر فرمایا ہے کہ یہ آیات میرے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو آپ سے تو برداشت نہیں ہوتی کیونکہ اسے عصمت ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ازواج سے ملانا، اس لیے کہتے ہیں کہ شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ شان نزول کی بڑی اہمیت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان آیت کو کس سے خطاب میں کہا ہے، یہ تو سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رد سنت کرنا یہ تو خود کفر ہے۔
پہلی بات. دوسری بات ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں. سیاق و سباق ہمارے آنکھوں پر، یہ ہم نہیں کہتے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے، لیکن یہاں پہ دو چیز اہم ہے. ایک ہے ترتیب قرآن کریم. کہ یہ ترتیب جو ترتیب التلاوہ ہے، ترتیب الجمع ہے، یہ کس کا کام ہے؟ وہاں پر جہاں وہ ان آیات میں جہاں پہ پتہ چلتا ہے قرآن کے اپنے الفاظ سے یا احادیث کے روح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مثلا سورہ رحمان ہے، یا مثلا سورہ انسان ہے، سورہ واقعہ ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے یہ اس کی سیاق و سباق اللہ کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کی جانب سے، وہ اس میں تو کوئی شک ہے نہیں اس میں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ترتیب آیات سور کی جو ترتیب ہے یہ تو اجتہاد کی صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ صحابہ کی اجتہاد ہے، یہ سب علماء کہتے ہیں. اب غامدی صاحب ہیں، دیکھیں بات عزیز، میں آپ کی خدمت میں علی الحسن صاحب آپ سنتے ہیں، سن رہے ہیں میری بات؟ جی میں حضرت یہ باتیں جو میں کہتا ہوں یہ باتیں تحقیقی باتیں ہیں، یہ عوام کو نہیں معلوم، یہ علماء کو بھی نہیں معلوم. یہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم پہ بہت کام کیا ہے، بہت تحقیق کیا، ان لوگوں کو معلوم ہے. میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ اب بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے انوکھی عجیب بات کر رہے ہیں کہ جیسے مثلا کفر کی بات ہے. قرآن کریم کے جو آیات کی ترتیب ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے. ترتیب جمع جو ہے ابھی فی الحال جو ترتیب قرآن میں یہ صحابہ کا اجتہاد ہے. یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے. یہ کہنا کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، یہ ایک ادعا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا ہر جگہ پر قرآن کریم کے ہر جگہ پر ہر مقام پر سیاق و سباق کے روح سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت ساری جگہ ایسے ہو سکتی ہیں جن کی ترتیب صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، صحابہ کا اجتہاد ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے یہ آگے جا کر ہم آیت تطہیر کے متعلق بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن اس کو چھوڑتے ہیں، اس بات کو چھوڑیے، ہم اس بات کو واپس لیتے ہیں، کہتے ہیں ترتیب اللہ کی جانب سے. ترتیب اللہ کی جانب سے بھی ہونا، ترتیب اللہ کی جانب سے تو آپ میں غامدی صاحب کے لیے اور آپ کے جو انجینئر صاحب ہیں یہ لوگوں کو آتا کیا ہے؟ واللہ آپ جو باتیں ان لوگوں سے نقل کرتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو قرآن کے متعلق ابتدائی باتیں نہیں معلوم، جزئی باتیں نہیں معلوم، اولیات نہیں معلوم، تو کیوں اظہار نظر کرتے ہو؟ کیوں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہو؟ بھائی جب نہیں معلوم تو خاموش رہو. دیکھو عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں دکھاتا ہوں یہ ابتدائی باتیں قرآن کے متعلق. البرہان فی علوم القرآن تالیف الزرکشی، الجزء الثالث، چھاپ دار التراث. ملاحظہ فرمائیے القسم الثانی والعشرون. ایک میں پہلے دکھاؤں یہ کس قسم کا ہے. یہ جزء یہ البرہان ہے جزء نمبر 2. النوع السادس والاربعون فی اسالیب القرآن. قرآن کے اسالیب بلاغت میں، اس کے اسالیب بلاغت میں، پھر آگے جا کر جزء نمبر 3 میں صفحہ نمبر 56 میں 56 یہ القسم الثانی والعشرون 22ویں قسم میں قرآن کے اسالیب بلاغت میں اعتراض ہے. ایک قسم اس کو بولتے ہیں اعتراض، وهو ان يؤتى في اثناء كلام او كلامين متصلين معنا بشيء يتم الغرض الاصلي بدونه ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بين الكلام والكلامين. اعتراض کو ہم اردو زبان میں ترجمہ کریں جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کس کو بولتے ہیں؟ اعتراض یعنی قرآن میں اعتراض یعنی قرآن میں جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کلام متصل ہے معنی کے لحاظ سے، ایک کلام معنی کے لحاظ سے متصل ہے، لیکن اس کے بیچ میں آپ ایک جملہ لائیں، اس کے درمیان ایک جملہ لائیں کہ اس جملہ کا اس کے جملے کے الگ معنی ہیں، اس کا ایک فائدہ ہے، ایک نقطہ ہے، اس نقطہ جو آپ کی نیت میں ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اس جملے کو. لیکن اگر آپ اس جملے کو نہیں لاتے، وہ کلام جو متصل ہے یا دو جملے ہیں، دو کلام ہیں متصل ہیں آپس میں معنی کے لحاظ سے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں الاعتراض مثلا. اور اس کے بہت سارے مثال دیتے ہیں، وہ میں آپ کو اگر ابھی میں مثال دکھاؤں قرآن مجید سے مثلا قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے یہ ہے سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. مائیں جو ہیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل اس کو دودھ دے دیں. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. اور جو والد ہے، بچے کا جو والد ہے، وہ عورت کو رزق دے دے، اس کو خرچہ ورچہ دے دے. ٹھیک ہے نا؟
ولا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده. لا تكلف نفس الا وسعها، کسی پر لا تکلف نفس الا وسعها، ہر شخص پہ اپنے صلاحیت کے مطابق اس پہ واجب ہے اور اس پہ حرام ہے، یعنی تکلیف وہ طاقت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ماں کو بیٹی کی وجہ سے اور والد کو ولد کی وجہ سے آپ اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. پھر آگے جا کے وعلی الوارث مثل ذلك، دیکھیں وعلی المولود له رزقهن وعلی الوارث مثل ذلك، یہ دونوں آپس میں، یہ جو جملہ میں نے ہائی لائٹ کیا نا، یہ بالکل جملہ معترضہ ہے، یہ اس کا تعلق نہیں ہے وہ ما قبل سے اور ما بعد سے. بات ہو رہی خرچہ دینا، کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو والد پہ لازم ہے کہ وہ ماں کا اور بچے کا خرچہ دے دے، اور اگر والد مر گیا ہے تو وارث اس کا خرچہ دے دے، ٹھیک ہے نا. تو بیچ میں جو یہ جملہ لایا گیا ہے لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها، یہ ایک جملہ معترضہ ہے. اس طرح جو قرآن میں بہت، یہ کی آیت میں ہے، اس کی مثال بہت زیادہ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں. الا ماشاء اللہ، جب ہم آیت تطہیر کے متعلق بات کریں گے تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ اگر ہم مان بھی لیں نا، اگر مان بھی لیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، مان بھی لیں کہ یہ اس کی ترتیب وہی ہے جو اللہ نے، یہ جبرائیل نے یہ ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے نہیں ہوتا کہ اس میں جملے معترضہ اس میں نہیں ہے، کہ یہ جو ہے ما قبل اور ما بعد سے بالکل جدا ہو، یعنی کلام کامل ہو اس کے بغیر بھی. وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس طرح جو آیت ہے نا، آیت تطہیر ما قبل ما بعد سے متصل ہو، اور بیچ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر ہو. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی دلائل بہت سارے ہیں. ابھی جو ہے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے آپ سوال کر لیجئے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ابھی میں بہت اختصار کے ساتھ دیکھیں یہ بات ہر جملہ جو میں کہتا ہوں یہاں پہ، ہر نقطہ جو کہتا ہوں وہ ایک فصل ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے. میں بہت مختصار کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ مجھے 2 منٹ میں 3 منٹ میں آپ کے جملے کا جواب دینا ہے، لیکن آپ کے حق یہ بنتا ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بحث کی جائے. لیکن آپ جو سوال کرتے ہیں نا کہ قرآن کے سباق سے ہم استدلال کرتے ہیں، یہ آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ بظاہر صحیح بھی ہے لیکن اس میں تفصیل بہت ہے، میں نے بہت اختصار کے ساتھ ایک نمونہ آپ کو دکھایا ہے. وَإِلَّا اس کی تِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ باتیں، اور جو میں نے ذکر نہیں کیا اس کا انجینئر جی، اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے میری بات ہوئی تھی نا، جو آپ نے یہ بات کی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ علامہ صاحب سے یہ پوچھیں نا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نا قرآن مجید کے بارے میں ہمارا خود کیوں نہیں آتا؟ نہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. سنیے، وہ خود کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی بھی تو کوئی ترتیب ہی ہوگی نا. وہ خود کیوں نہیں آتا؟ کہ انجینئر سے میرا چیلنج ہے، وہ خود کیوں نہیں آتا؟ پہلی بات تو یہ نا، اس کو اتنے سوال کرنے ہیں، وہ آپ کو بیچتا ہے، وہ خود کو اس کو بولا جاؤ، پہلی بات ہے. دوسری بات نہیں، وہ تو وہ نہیں بیچتے، میں تو خود ان سے پوچھتا ہوں نا، وہ تو اس میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہے مناظروں وغیرہ میں. آپ نے خود ابھی بولا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھ لیجئے. اچھا، میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے جب بات کیا نا تو وہ کہتے ہیں آپ ان سے یہ پوچھ لینا نا. وہ جب میں نے ان سے اعتراض کیا نا، میں نے علامہ صاحب تو یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان سے یہ پوچھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کے سینہ بر سینہ چل رہا ہے نا یہ. بالکل، یہ میں اس کی بھی تو کوئی ترتیب، آخر حفاظ نے کسی ترتیب سے یاد کیا ہوگا نا. اجازت دیں، یہ ایک بہت بڑی جھوٹ کذب مشہور کرا دی کہ صحابہ حافظ قرآن تھے. کون سا صحابہ حافظ قرآن؟ نہیں، لوگوں کو مجھے کرایا گیا تھا نا. اجازت دیں، محفوظ ہوا ہے نا. بات سمجھ آ گئی آپ مجھے؟ اب میں نے بات سمجھانی نا. میں کہتا ہوں کہ ایک جھوٹ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں فلاں جنگ ہوا ہے. بھائی آپ مجھے پوچھیں گے کہ میں تو زمانے میں نہیں تھا نا، تو وہ جنگ ہوا ہے کس تاریخ میں ذکر ہوا ہے؟ کوئی سند دکھائیں کہ بھائی فلاں سال میں ہندوستان میں یہ جنگ ہوا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کو قرآن حفظ تھا، وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ کون سا صحابہ حافظ قرآن تھا. یہ دیکھیں ان کے کتب بری پڑی ہیں اسی ادعا سے کہ صحابہ قرآن کے حافظ تھے. بھائی وہ ایک دکھائیں کہ کس صحابہ کو. میں نہیں کہتا کہ صحابہ کو قرآن کے کچھ اجزاء انہوں نے حفظ کیے ہیں، کچھ صورتیں بعض صحابہ نے حفظ کی ہیں، یہ بالکل ممکن ہے، بلکہ وہ حتماً ہوا ہوگا، نماز پڑھتے تھے. لیکن کہ یہ صحابہ حافظ کل قرآن تھے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت انہوں نے، یہ کہاں ہے بھائی؟ اس کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، کوئی دلیل. بالکل ایک جھوٹی بات ہے جو تم لوگوں نے ادعا کیا، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہاں، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ قرآن کو جمع نہیں کیا سوائے 4 لوگوں کے، وہ سب انصار کے افراد تھے، اس میں سے قریش میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ صحابہ کو قرآن کو جمع نہیں کیا. لیکن وہ لفظ جمع ہے، قرآن کو جمع نہیں کیا ہے مگر 4 لوگوں نے.
ابی ابن کعب, عبداللہ ابن مسعود, فلان فلان. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتاب وحی تھے, وہ وحی لکھاتے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ کچھ صحابہ جاتے تھے وہاں پر, مثلا قرآن مختلف صفوں پہ لکھے گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو جمع کرنے میں, ان کو اکٹھا کرنے میں, مثلا وہ تو قرآن تو نازل ہوتا رہتا تھا, انہوں نے سہم لیا ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پوری قرآن کو جمع کیا ہو اس حدیث کا, ٹھیک ہے نا. پوری قرآن کو انہوں نے جمع کیا ہو, کیونکہ زید بن ثابت کی حدیث وہ ثابت ہے کہ وہ بخاری میں کئی جگہ کہتا ہے کہ قرآن تو بکھرا پڑا تھا, قرآن کئی درخت پہ لکھا ہے, کسی کے سینے میں, کسی کی یادداشت میں, کسی کے سینے میں, کہیں کسی پتے میں لکھا ہے, کسی کی وہ کھال پہ لکھا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے سہم لیا, یا کچھ لوگوں نے اپنے لیے قرآن کے کچھ اجزاء انہوں نے اپنے لیے جمع کیا, اس میں کوئی, وہ صرف 4 لوگ تھے, انہوں نے کیا ہوگا یہ منع نہیں کرتے, ممکن ہے, لیکن اس میں لفظ حفظ نہیں ہے, صرف 4 لوگوں نے قرآن جمع کیے تھے. بھائی اب آپ لوگ ادعا کرتے کہ سب حافظ قرآن تھے, وہ کہاں حافظ قرآن, روایت دکھاؤ نا, دلیل دکھاؤ, دلیل ہے ہی نہیں, اور ادعا کرتے ہو حفظ قرآن. اب بات یہاں پر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کتابت کراتے تھے وہ کہاں گئے, وہ کہاں گئے؟ یہ آپ جا کے جماعت عمریہ سے پوچھ لو, اس کا جواب میرے پاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب وحی تھے, وحی لکھاتے تھے, وحی لکھا جاتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرد نہیں تھے کہ وہ قرآن کو ضائع کریں, قرآن کو کتابت کر کے پھر وہ اس کے دیکھ بھال نہ کریں. وہ کہاں گئے, وہ کہاں گئے, وہ ہم سے پوچھو, ٹھیک ہے نا. اب تم کہتے تھے صحابہ حافظ قرآن تھے, اب میں علن یہاں پہ میرا چیلنج ہے پورے آپ کے علماء سے, وہ دلیل لے کے آؤ کہ صحابہ, کون صحابی حافظ قرآن تھے, وہ حدیث لے کے آؤ. کوئی بھی صحابہ حافظ قرآن نہیں تھا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام. رات کی ویڈیو تو نہیں پیش کر سکتے نا جی؟ دوبارہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی, دوبارہ تکرار کریں. میں گزارش کروں کہ جو ثبوت ہے وہ کس طرح, مطلب ہے کہ کیسے آپ کو کوئی ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے نا, کوئی ویڈیو کی نہیں, کوئی حدیث دکھاؤ نا, کیسے آپ کو کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی حدیث, کوئی روایت دکھاؤ کہ اس میں لکھا ہو کہ مثلا کہہ دے کہ مثلا ابی ابن کعب نے قرآن حفظ کیا تھا, بھائی اس طرح روایت ہو نا, یا اس سے پتہ چلے, دلالت ہو اس کی کہ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھا. مثلا عبداللہ ابن مسعود حافظ قرآن تھا, اس نے پوری قرآن حفظ کیا, ایسا کوئی لے کے آؤ کہ یا وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پورے قرآن کو حفظ کیا. کوئی ایسا شعر ہو, کوئی جملہ ہو, کوئی حدیث ہو, روایت ہو, بشرط کہ صحیح ہو, کہ اس سے ثابت ہو جائے, یا وہ صریح الفاظ میں کہہ دے کہ بھائی فلانا نے وہ حافظ قرآن تھا, شہادت دے دے. مثلا عمر ابن خطاب کہہ دے کہ بھئی میں جانتا ہوں ابی نے, عبداللہ ابن مسعود نے, یا فلانے نے, یا زید ابن ثابت, زید ابن ارقم, جو بھی ہے, اس نے قرآن حفظ کیا, پورے قرآن حفظ کیا, وہ کہہ دے. یا اس کے بعد سے لازم آتا ہو کہ اس سے ایسا جملہ ایسا ہو کہ اس سے لازم آتا ہو کہ وہ فلانا شخص حافظ قرآن, وہ لے کے آؤ. کوئی ہے ہی نہیں, ہم نہیں کہتے کہ ویڈیو لے کے آؤ بھائی. اور بتاؤ. اچھا, اس میں ایک اور آپ کو چیز بتا دوں, آپ کے شیعہ مکتب فکر سے علامہ مناظر اعظم ملک آفتاب حسین جوادی صاحب سے میری گفتگو ہوئی ہے نا, وہ انشاءاللہ ویڈیو آ جائے گی, تو میں نے ان سے پوچھا تھا یہاں والا مسئلہ بھی تھوڑا سا نا. انہوں نے کہا جی ہمارا تو شیعہ کا موقف یہ ہے, انہوں نے جو بتایا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس طریقے سے جمع ہی نہیں ہوا جیسے آپ سنی مانتے ہو. یہ میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا موقف ہے کہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 گتوں میں محفوظ کر کے گئے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا شیعہ عقیدہ ہے, اور وہ کہتے ہیں جو ترتیب قرآن کی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے, اور پھر وہ باتیں چلی تو باقی لوگوں نے بھی کہا. وہ کہتے ہیں یہ بالکل ہمارا شیعہ کا موقف بھی سنیوں والا یہ ہے کہ اصل قرآن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کے گئے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھا جائے, اور یہ 2 گتوں کے درمیان. البتہ اس میں وہ کہتے ہیں سنیوں کا فرق ہے کہ سنیوں کا موقف ہے کہ اس کو جمع کیا گیا, لیکن امام کہتے ہیں کوئی جمع نہیں کیا گیا اس طریقے سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 گتوں کے درمیان دے کر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا سنیوں کا شیعوں کا عقیدہ ہے, بلکہ انہوں نے ہمارے سنیوں پہ چڑھائی کی. وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے ملحدوں کو اس طرح کے سوالات کا موقع دیا ہے, ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے کہ یہ جمع بعد میں ہوا ہے. ہمارا تو موقف ہے کہ یہ بالکل رسول پاک نے 2 گتوں میں دے کے گئے ہیں, اور ترتیب بھی وہی ہے جو آپ وسلم دے کے گئے تھے. اس پہ وہ کہتے ہیں شیعہ سنی اختلاف ہے. اس کا جواب بہت آسان ہے, ادعا ہر شخص کر سکتا ہے, میں بھی ادعا کر دوں, بہت چیزیں ادعا کر سکتا ہوں. آپ ان سے دلیل مانگیں, بھائی. جب دلیل مانگیں گے تو دلیل کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ کیا وہ دلیل وہی کہہ رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, یا کچھ دلیل کچھ اور ہے. بھائی مولویوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں, مشہور ہیں, وہ ایک دوسرے کے منہ سے سنتے ہیں, اسی کو مشہور کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا خطبہ کے زبان میں بہت سارے احادیث ہیں, وہ ان کے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, وہ ممبر پہ پڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے سنتے ہیں. نہیں ویسے پاکستان انڈیا میں تو کم از کم ملک آفتاب حسین جوادی سے بڑی مناظرانہ شخصیت کوئی بھی نہیں ہے, باقاعدہ یہ مستند ترین اسکالر مانے جاتے ہیں. اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں ان کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں, میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے باتیں ہیں جو علماء کے درمیان ریسائیکل ہو رہی ہیں,
ایک دوسرے سے سنے, اسی کو مشہور کر دیا بھائی, ان کے اندر بھی مشہور ہے, اتنے وہ اس کو ریسائیکل کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جب بھی کوئی بات کسی سے سنتا ہے نا فلانی نے یہ کہہ دیا, تو آپ اس سے دلیل مانگیں. جب وہ دلیل دکھائے تو اس کو دلیل کو دیکھ لیں کہ کیا وہ دلیل صحیح ہے اور کیا وہ دلیل اس کے ادعا سے مطابقت کر رہا ہے. مثلا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے بعد میں جمع نہیں ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے جمع کیا, 2 گتوں میں اس نے امت کو دے کے, اس سے بولیں حدیث دکھاؤ. یہ تو آسان کام ہے. آپ تو راوی تو خود نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اتنے شاہد مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کے قول کو مان لیں. وہ کس کتاب میں ہے, روایت دکھاؤ, ٹھیک ہے نا. بہرحال علماء کے درمیان بہت ساری جھوٹی باتیں ہیں جو ریسائیکل ہو رہے ہیں. اور حکم کرو. نہیں, لیکن یہ جو ترتیب والے مسئلے میں آپ اختلاف کرتے ہیں نا, اس پہ شیعہ سنی دونوں سے میری بات ہوئی ہے نا. وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس میں بالکل اتفاق رائے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہر آیت کی ترتیب بتاتے تھے. اگر یہ ترتیب نزولی, وہ کہتے ہیں فرق ہے, یہ سارے مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ترتیب نزولی فرق ہے, لیکن آیات کی جو ترتیب ہے یہ آپ نے خود بتائی ہوئی ہے, اس میں کوئی اختلاف ہمارا نہیں ہے. بالکل بتائیے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا کام یہی تھا قرآن بتانا اور قرآن سکھانا. لیکن موجودہ جو اس وقت آپ کے پاس قرآن مجید ہے نا, وہ کہتے ہیں اس کی جو ترتیب ہے یہ آپ سے نے بتائی ہے, بلکہ قرآن آسمانوں پر جو قرآن پاک موجود ہے بیت المعمور میں, وہ بھی یہی ہے, اس کی ترتیب بھی یہی ہے. مجھے اجازت دیں, آپ لوگ وہ ترتیب نزولی والا نہیں ہے. علماء کی بات کرتے ہیں نا, علماء میں 1000 میں سے ایک کو بھی ان باتوں کا نہیں معلوم جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ تو کتاب شیعہ سنی دونوں میں, بالکل شیعہ سنی دونوں میں 1000 میں سے ایک کو بھی ان باتوں کا تحقیقاً علم نہیں ہے. وہ ایسی باتیں لیکن وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اجازت صاحب جو ہیں ان پر بات کرنے دیں, بات کر اجازت دیں, بات سے سیکھ کر آئے ہیں. او بھائی آپ کسی کو بھی نہیں پتا تو آپ ساکت ہو جائیں, مجھے بات کرنے دیں. وہ پڑھتے نہیں ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے سنتے ہیں, اسی کو مشہور کرا دیتے ہیں. اب میں نے جو کہا ہے نا, میری رائے آپ نہیں جانتے, اور میں نے اس مسئلے پہ کوئی تقریر نہیں کیا. آپ انتظار کریں, جب وقت آئے گا تو میں آپ کے جو دلائل آپ کو دکھاؤں, میں دونوں طرف کے دلائل آپ کو دکھاؤں گا. میرے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں. میں نے کتابوں ان پہ بہت میں نے وقت صرف کیا ہے, میں نے ان مسائل پر, قرآن کی تاریخ پر, اور ان کو جمع کرنے پہ, ان پہ تدبر کرنے میں. نہیں, لیکن آپ نے بھی تو کسی عالم اجازت دیں, او بھائی اجازت دیں, بات سنو تم. میں علماء کے اقوال, علماء کے آراء کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں روایات کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے روایت کی. علماء کے قول کی کیا ویلیو ہے؟ سیوطی نے یہ فتویٰ دیا ہے, سیوطی کے فتوے کا کوئی اعتبار ہے؟ ہاں, اگر وہ روایت کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے, ابی ابن کعب سے, اس کی ویلیو ہے کہ وہی وہ لوگ تھے وہاں پہ اس زمانے میں, انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا, ان کے مشاہدات, ان کے مرویات, ان کی ویلیو ہے. ان کی آراء کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب میں نے اس مسئلے پہ کوئی تحقیق آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے. جب تحقیق پیش کروں گا تو پھر اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا. اس وقت آپ کو پتہ, یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیت المعمور میں وہی قرآن ہے, وہی قرآن ہمارے پاس ہے, اس کی دلیل دکھاؤ. ترتیب وہی ہے, دلیل, ہم دلیل کے محتاج ہیں. ادعا سب کرتے ہیں بھائی, تم ادعا جتنی مرضی کرو, بولو ابو بکر جو ہے وہ اللہ کے, وہ خلیفہ نہیں ہے, رسول ہے, فرشتہ ہے, جو بھی تم ادعا کرو, دلیل لے کے آؤ. دلیل جب لاؤ گے تو بات کی ویلیو ہے. دلیل کے بغیر وہ ادعا کرنا, جہالتوں کو تکرار کرنا, وہ کوئی دلیل استدلال نہیں ہوتی بھائی. فلان عالم یہ کہتا ہے, فلان عالم یہ کہتا ہے. یہ باتیں پلیز میرے لیے نقل نہ کریں کہ فلانا یہ کہتا ہے, فلانا یہ کہتا ہے. بھائی دلیل لے کے آؤ. دلیل جب لے کے آؤ گے تو پھر ہاں اس کی بات کی ویلیو ہے, اس کا جواب دینا ہوگا. جب دلیل ہی نہیں ہے, فلانا یہ کہتا ہے بغیر دلیل کے. مسلمانوں کے درمیان قرآن کے متعلق جہالت بہت زیادہ ہے. قرآن کریم ایک مختوم, قرآن کریم ایک مختوم, قرآن کریم ایک پوشیدہ گنج ہے. اس کا پہلا صفحہ بھی نہیں کھلا قرآن مجید کا, اور قرآن مجید کی جو تاریخ ہے وہ بالکل پوشیدہ ہے, وہ بالکل مظلوم ہے قرآن مجید کی. مسلمان بہت ساری باتیں کہتے ہیں, اکثر غلط ہیں قرآن مجید کے متعلق. اور بولو, بس ٹھیک ہے سر. جب ہم اس کے متعلق تقریر کریں گے, دلائل لائیں گے, پھر آپ اس وقت جانب مقابل سے بھی دلیل مانگے, ٹھیک ہے نا. یا علی مدد, خدا حافظ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ, اللہ حافظ. شکریہ, بہت مہربانی. شکریہ بہت. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ.